وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے پچھلے جمعے کے اندر بھائیوں کے سامنے بالتفصیل بات بیان کی تھی، تو آج انشاءاللہ العزیز اس سورت کا ہم ترجمہ مختصر سی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت کریمہ نہیں ہے۔ تو راجح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی ہے پیارے بھائیوں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی بھی آیت کریمہ ہے، اور جتنی آگے سورتوں کے شروع میں یہ آتی ہے ہر سورت کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ سورہ التوبہ کے اندر اگر جا کر کے ہم دیکھیں گے تو اس کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ اس سورت کی یہ آیت کریمہ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کو نازل نہیں کیا۔ اور اسی طرح یہ ہر جگہ پر قرآن پاک کی سورت کے شروع میں نہیں آئی، بلکہ سورہ نمل کے اندر جا کر کے دیکھیں تو اس کے اندر جا کر کے بھی اس آیت کریمہ کا ذکر آیا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ پورے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ قرآن پاک کی باقاعدہ آیت کریمہ ہے، اور اس کی اہمیت، فضیلت، مقام و مرتبہ بڑا آیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن پاک کا حصہ ہے سورہ توبہ کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کی ابتدا ہر سورت کی اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اس آیت کریمہ کو مکمل پڑھتے تھے، اور اسی طرح جب بھی کسی کو کوئی خط، کوئی پیغام لکھ کے بھیجتے تو اس کے شروع کے اندر بھی یہ پوری کی پوری لکھی جاتی تھی۔ یہ دو موقع ایسے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، اور اسی طرح اگر کسی کو کوئی خط یا کوئی تحریر بھیجی جاتی تو اس کے شروع کے اندر یہ مکمل لکھی جاتی تھی۔ ان دو جگہوں پر یہ مکمل پڑھنا اور اس کا لکھنا ثابت ہے۔ اس سے ہٹ کے جتنے بھی معاملات ہیں، بندہ کھانا کھاتا ہے اور اسی طرح بندہ وضو کرتا ہے یا کوئی اور کام ہے جس کے شروع کے اندر ابتدا بسم اللہ کے ساتھ آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر، تو وہاں پر صرف بسم اللہ کے لفظ آئے ہیں۔ ان دو جگہوں سے ہٹ کے کسی اور جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں آئی۔ بندہ وضو کرتا ہے، بے شمار جگہوں پر مساجد کے اندر ٹوٹیوں کے اوپر وضو کی دعا ابتدا کرنے کی، شروع کرنے کی لکھی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو وہاں پر مکمل بسم اللہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ لیکن بھائیوں، مکمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی جگہ پر وضو کے ابتدا کے اندر بسم اللہ نہیں آئی۔ بندہ کھانا کھاتا ہے تو اکثر یہ آپ سننے میں آپ کو ملے گا کہ وہاں پر بھی کیا ہے، مکمل طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو حدیث کے اندر صرف بسم اللہ کے لفظ ہیں۔ اسی طرح بندہ تکبیر کرتا ہے، پڑھتا ہے، جانور ذبح کرنے کے لیے کوئی بھی جانور ہے تو وہاں پر بھی لفظ کیا ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر بھی اس کا ذکر مکمل نہیں آیا، صرف بسم اللہ کے الفاظ کا ذکر آیا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اسی طرح کھانے کے شروع کے اندر بھی بسم اللہ کا ذکر آیا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی آیت کریمہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ بھی کون سی ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔
اور اسی طرح اس کا پڑھنا نماز کے اندر ہے، یہ بندہ پڑھ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی اور صورت ملاتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر مختلف روایات آئی ہیں کہ آیا اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا یا ہلکی آواز سے پڑھا جائے گا، کس طرح تلاوت کیا جائے گا، تو دونوں شکل میں روایات ملتی ہیں، لیکن زیادہ جو روایات ہیں وہ اسی بات پر دلیل کرتی ہیں کہ اس کو ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا، کہ جس طرح بندہ اپنے نفس کے اندر پڑھتا ہے تو باقی جتنی بھی تلاوت ہے وہ سری نہیں ہے، اس کو سری پڑھے گا اور جہری کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آئی ہیں۔ تو اس کے اندر بندہ کہتا کیا ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں، اور اسی طرح یہ سارے کے سارے معاملات۔ اب قرآن پاک کی تلاوت ہے تو یہاں پر صاف ظاہر ہے اس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہوں یا میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی ابتدا میں کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب بندہ کھانا کھاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کھانے کے اندر ابتدا کرتا ہے، تو مطلب کیا ہوگا کہ بھی میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور اسی طرح اگر بندہ کسی کو تحریر لکھ کے بھیج رہا ہے، اس کے شروع میں اس کا ذکر آیا ہے بھی، اس جگہ پر بندہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ میں ابتدا کرتا ہوں اپنی تحریر کی کس کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو پیارے بھائیو، جب انسان اس چیز کو لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، تو جب سب سے پہلے ابتدا کے اندر بندہ اپنے رب کے نام کے ساتھ ذکر کر کے یہ کام شروع کرتا ہے، تو پیارے بھائیو اس وجہ سے انسان کے معاملات کے اندر اور اسی طرح سارے جو بھی کام شروع کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے پھر اللہ رب العزت نے اپنی دو بہت بڑی جو صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، ان کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام بھی ہیں، جس طرح کہ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ناموں کا ذکر آیا ہے؟ 99 نام۔ اور 99 ناموں کے اندر یہ اللہ رب العزت کے بہت اہم ترین نام ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کے ان 99 ناموں کو یاد کیا، حفظ کر لیا، اپنے سینے کے اندر جگہ دی، بٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ ان ناموں کو یاد کرنے کی وجہ سے بندے کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بہت بڑا کیا ہے؟ مہربان ہے، اور الرحیم جو بہت بڑا کیا کرنے والا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی صفات میں سے صفتیں ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں پیارے بھائیو کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت جتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خاصیت ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے بندہ کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر بندہ اس چیز کو علل اعلان کہتا ہے کہ سب تعریف للہ، اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سب جہانوں کو کیا ہے؟ پالنے والا ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اسی طرح پیارے بھائیو، یہ شروع کا جو لفظ ہے نا الحمد، یہ بھی بڑا کمال لفظ ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، سیرت کو پڑھ کے دیکھا جائے تو پیارے بھائیو،
صبح بیدار ہونے سے لے کے رات کو بستر پہ سونے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ اس لفظ کا بڑا کیا ہے، کمال کا ایک ذکر ملتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ الحمد، سب تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سو کے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ بیدار ہونے کی دعا کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ بتلاتی ہے، معمول یہ بتلاتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام کر کے سو کے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے بیدار ہونے کے ساتھ کیا کرتے؟ اپنے رب کی تعریف بیان کرتے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کیا ہے، ہم کو زندہ کیا بعد ما اماتنا، کہ ہم اللہم بسمک اموت و احیا۔ جب بندہ سوتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے نا کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں نیند میں جا رہا ہوں، فوت ہونے لگا ہوں، اور وَأَحْيَا، اور تیرے نام کے ساتھ ہی بیدار ہوں گا۔ تو پھر آگے جا کر کے جب بیدار ہوتے تو کیا پڑھتے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے زندہ کر دیا موت کے بعد۔ نیند کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر موت قرار دیا ہے ان الفاظ سے۔ تو پھر جب بیدار ہوتے، زندہ ہوتے، تو پھر یہ کہتے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پھر زندہ کر دیا، نیند سے بیدار کر دیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور آگے کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس رب کی طرف ہی کیا ہے، لوٹ کے جانا ہے، اس رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی واعظ و نصیحت کرتے، جب بھی کوئی بات کرتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شب و روز تھے، جو 23 سالہ نبوت والی زندگی تھی، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا دن، اس کا رات، سارا کا سارا کیا تھا؟ دین تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زندگی وہ سارا کا سارا دین تھا۔ یہ تو نہیں تھا کہ بھی اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ دین ہے، یہ دین سے ہٹ کے بات ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سارا کا سارا معاملہ دین والا تھا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھائیو جب بھی کوئی دین کے حوالے سے وعظ کرتے، نصیحت کرتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ وعظ و نصیحت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، ان الحمد للہ۔ تو سب سے پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ مسنونہ کے اندر کہاں سے شروع کرتے کہ بے شک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اگر یہ خطبہ مسنونہ دیکھیں تو اس کے اندر سب سے ابتدا اللہ کے نبی اسی الفاظ سے، اسی لفظ سے کرتے تھے۔ اور اسی طرح صرف خطبہ مسنونہ نہیں، اگر قرآن پاک کی ابتدا کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انہی الفاظ سے شروع کی ہے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعظ و نصیحت کے اندر بھی سب سے پہلے انہی الفاظ کو لے کے کھڑے ہوتے، ان الحمدللہ۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے الحمدللہ سے کی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو کے بیدار ہوتے تو پھر بھی وہاں پر بھی الحمدللہ کہتے۔ اور اسی طرح جب سارا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصروفیت میں رہتے، دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت، دین کا کام، دعوت و جہاد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت، صحابیات کی تربیت، سارے کے سارے معاملات کرتے۔ اور حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے گھروں کی طرف جاتے اور وہاں پر بھی جا کر کے وعظ و نصیحت کرتے، دین سکھلاتے، اور جب واپس پلٹ کے آتے تو واپس پلٹ کے آ کر کے کیا کرتے؟ مسجد نبوی میں داخل ہوتے، مسجد نبوی میں آ کر کے رکعتیں ادا کرتے، رکعتیں ادا کرنے کے بعد پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں جاتے تو وہاں پر جا کر کے بستر پہ لیٹ کر کے بھی ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث آتی ہے
کہتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد نبوی کے اندر سویا ہوا تھا تو شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا۔ اب شیطان نے مجھے بہکاوا کیا دیا کہ ہمارے پاس بکری کے جانور تھے، ان کو بھی ہم نے مسجد نبوی کے سیل کے کونے میں باندھا ہوتا تھا، تو ہم ان کا دودھ نکالتے اور دودھ کے ساتھ اگر کوئی روٹی کھانا میسر ہوتا وہ کھاتے، دودھ پی لیتے۔ تو ان جانوروں کے دودھ میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ رکھتے۔ کہتے ایک رات شیطان نے میرے اوپر حملہ یہ کیا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دودھ رکھتے ہیں، وہ تو انصار کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں پر دعوت دین کی تبلیغ تربیت کرتے ہیں، تو انصار کے گھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دودھ پی کے آتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے نبی کا جو حصے کا دودھ تھا وہ بھی پی بیٹھا۔ کہنے لگے کہ اب میں نے دودھ پی لیا۔ جب میں نے دودھ پی لیا تو اس کے بعد پھر شیطان نے میرے اوپر حملہ یہ کیا کہ بھی تو کتنا ظالم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ بھی نہیں چھوڑا، تو نے اس کو بھی استعمال کر لیا، دودھ پی لیا ہے۔ اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، جب دیکھیں گے کہ برتن خالی ہے، دودھ نہیں ہے، تو جس نے دودھ پیا اس کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے لیے نبی بد دعا کرے اس کا کیا بچے گا۔ کہنے لگے کہ اب میں اسی شش و پنج کے اندر تھا کہ بھی اللہ کے نبی بد دعا کریں گے۔ کہتے میں بس کروٹ ہی تبدیل کر رہا تھا، کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ، کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو یہ میرا معاملہ ہے، تو سارا مسئلہ۔ کہتے کہ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، آ کر کے جب برتن دیکھا تو برتن خالی تھا۔ تو جب برتن دیکھا تو برتن خالی تھا، کہنے لگے کہ اس وقت میرے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا کہ اب اللہ کے نبی بد دعا کریں گے تو میرا تو کچھ نہیں بچے گا۔ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جو مجھے کھلاتا تھا تو اس کو کھلا، اور جو مجھے پلاتا تھا تو اس کو پلا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کرنے کے بعد اللہم اطعمہ من اطعمنی واسقہ من سقانی، یہ الفاظ بولے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھتے شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے پڑھ رہے تھے، میں نے برتن اٹھایا، برتن اٹھا کے میں جانوروں کے پاس چلا گیا۔ تو اس وقت مدینے کے اندر جانوروں کی یہ خوراک تو نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر شام کو ہم دودھ نکال لیتے تھے تو پھر صبح ہی ہوتی تھی جو کوئی تھوڑا بہت دودھ آتا تھا۔ تو کہتے جب میں برتن لے کے گیا تو اللہ تعالیٰ نے برکت رحمت کر دی، تو پستانوں کے اندر جانور کے پستانوں میں دودھ آ گیا، میں نے دودھ نکالا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا تو میں دودھ لے کے کھڑا تھا۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کو دودھ پیش کیا، تو میں نے ساری بات بیان فرمائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے مقداد تو اگر یہ پہلے بتلاتا تو جتنے یہ مہاجرین صاف ظاہر جو ہجرتیں کر کے گئے تھے ان کے لیے وہاں پر مدینے کے اندر گھر تو نہیں تھے نا، اگر ان کا ٹھکانہ تھا تو مسجد نبوی تھا یا پھر صفہ کا تھڑا تھا جس جگہ پر وہ بیٹھ کے اللہ کے نبی سے دین سیکھتے تھے، تربیت حاصل کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے مقداد تو پہلے بتلاتا تو ہم اس دودھ کے اندر سے یہ مہاجرین جو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم حصہ دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھائیو رات کے وقت جب بستر پہ جا کر کے سوتے آرام کرتے تو پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے الحمدللہ الذی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، اطعمنا جس نے ہم کو کھانا کھلا دیا، وسقانا جس نے ہمیں پلا دیا، وکفانا جو ہمیں کافی ہو گیا، وآوانا اور جس نے ہمیں کیا ہے اب سونے کے لیے جگہ دے دی، بستر عطا کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو پیارے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں تو جب بیدار ہوتے تھے تو ابتدا کہاں سے ہوتی تھی؟ الحمدللہ سے، اور جب رات کو سارا دن کی مصروفیت سے فارغ ہو کے بستر پہ جا کر کے آرام کرتے تھے، سونے کا وقت ہوتا تھا تو کس الفاظ پہ جا کر کے انتہا ہوتی تھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا،
کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو سارا دن کھلا دیا، جس نے ہم کو سارا دن پلایا، جو سارا دن ہمیں کافی ہو گیا، اور جس نے رات کے وقت یہ بستر، یہ گھر، یہ عطا کر دیا، ہمیں سونے کے لیے جگہ دے دی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، وَقَمْ مِن لَا کَافِيَ لَهُ، اور کتنے ہی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے در کو، دروازے کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف اپنی سمت کو سیدھا کیا ہوا ہے، لیکن دنیا کے اندر ان کو کوئی کافی ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرماتے، وَلَا مُؤْوِيَ لَهُ، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کے پاس یہ گھر، یہ بستر، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو رات کو بستر پر جا کر کے جب سوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وَلَا مُؤْوِيَ، کہ دنیا کے اندر اللہ ہمیں تو کافی ہو گیا، اور اسی طرح اللہ نے یہ بستر، یہ سونے کے لیے جگہ دے دی، لیکن کتنے ہی ایسے ہوں گے جن کے لیے کافی ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس جگہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ابتدا کی ہے وہ کن الفاظ سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر رب العالمین کا لفظ ہے، عالم کی جمع علم جس طرح کہتے ہیں تو جہان کو بولا جاتا ہے، تو اسی طرح ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی نازل فرمائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اے نبی تجھ کو نہیں بھیجا دنیا کے اندر مگر سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے دو جہانوں کے لیے، مقصد کیا ہے کہ بھی نبی علیہ السلام دنیا کے اندر صرف انسانوں کے لیے رحمت تھے، بھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ صرف انسان کا جو جہان ہے نا، اس کو مقصود رکھا جاتا ہے، اس کو واضح کیا جاتا ہے، لیکن پیارے بھائیو یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ بولا ہے، وہاں پر بھی جمع کا صیغہ بولا ہے۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت سب جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ مقصد اور مطلب کیا ہے کہ انسان کا جہان اپنا ہے، حیوانوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، ہر جو بھی اشراط الارض ہے نا، جس چیز کو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہر مخلوق کا دنیا کے اندر جہان اپنا اپنا ہے، الگ الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسانوں والا ہی جہان ہے سب کا۔ انسان کا رہن سہن، انسان کے شب و روز، انسان کی تہذیب ثقافت وہ الگ ہے، انسان کا کھانا پینا الگ ہے، جانوروں کا الگ ہے، اور اسی طرح پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جاندار ہیں، کیا کیا چیز وہ کھاتی ہیں، کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے، انسان کے تصورات سے بھی آگے بڑھ کر کے ہے۔ تو پیارے بھائیو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو جس لحاظ سے بھی، جس مخلوق کا، جس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا جس انداز کا رہن سہن ہے، تو اللہ رب العزت اسی لحاظ سے اس کو پال رہے ہیں۔ اب انسان دیکھے، انسان کی ضروریات کھانے پینے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں۔ اب ہم جانوروں کو دیکھ لیں تو ان کی خوراک انسان سے مختلف ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کھاتا ہے وہی جانور کھاتا ہے، اور اسی طرح جو پانی کے جانور ہیں اب ان کو دیکھ لیں، ان کی خوراک جو ہے وہ مختلف ہے۔ زمین کی تہہ میں رہنے والے وہ کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کی خوراک مختلف ہے۔ تو پیارے بھائیو سب جہانوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق کا اپنا الگ جہان ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بھی کیا ہے پالنے کا انتظام کیا ہے، بندوبست کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر محیط کر دی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ دنیا کے اندر صرف تعریف اس رب کی ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس کے پاس یہ خاصیت ہے کہ جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، اور یہ خاصیت اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے، دنیا کے اندر کسی اور کے پاس نہیں ہے۔
اللہ رب العزت رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، صرف انسان نہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے رزق کا اختیار وہ اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا ہے، وہ انسان ہے یا کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی اس نے کھانا ہے، رزق کا انتظام اللہ رب العزت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رزق کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت ہی پالنے والا ہے۔ لیکن آج انسان معاشرے کے اندر بڑے بڑے عقیدے رکھنے والا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ انسان کا عقیدہ، انسان کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ نئی دنیا کے اندر میرا داتا، دستگیر، غوث اعظم کوئی اور نہیں ہے مجھے کھلانے پلانے والا، میرے رزق کی کشادگی کرنے والا یا تنگ دست کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ اور اسی چیز کو حدیث نے بھی واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کے پیدا ہونے سے کتنا عرصہ پہلے انسان کی زندگی کے حوالے سے یہ فیصلے کر دیے گئے کہ اے انسان، تو نے دنیا کے اندر اتنی عمر گزار کے آنی ہے، اور جب تیری عمر کا وقت مکمل ہو جائے گا اس کے اندر ایک سیکنڈ نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی۔ جب تیرا وقت پورا ہو جائے گا دنیا فانی سے تو الوداع کر جائے گا، اور رزق جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر اپنے رزق کو مکمل نہیں کر لیتا۔ جب تو اپنے رزق کو مکمل کر لے گا جو اللہ نے تیرے مقدر کے اندر لکھا ہے، تو اسی طرح نہ ایک سیکنڈ تو آگے جا سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے فوت ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جب تک تو رزق اپنے مکمل نہیں کر لے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اس سے پہلے بھی تجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو پیارے بھائیو، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ سارا اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔